والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم مشائخ کرام، شہزادگان اعلیٰ حضرت، پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ ہم جشن یوم رضا میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محفلیں روز ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ان مشائخ کرام کے ساتھ میں ہمارا جو وقت گزرتا ہے، اب یقین جانے زندگی کے یہی لمحے ہمارے لیے یادگار ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ چند لمحے گزارنا، بزرگوں کی باتیں سننا، یہی ہمارے لیے سرمایہ نجات ہے، ہمارے لیے یہی گفتگو روشنی کا کام کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو مومن بنایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بنایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو تمام بدعقیدگی کی نحوست سے بچایا۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو آج ہم بھی اعلیٰ حضرت کو دل کھول کر گالی دیتے، ہم بھی انہیں بدعتیوں کا امام کہتے، ہم بھی انہیں چند قبر پوجوں کا مقتدا اور رہنما کہتے، جس طرح دوسروں کو اپنے اداروں پہ، اپنی تنظیم پہ، اپنی کتابوں پہ، اپنی حکومت پہ اور اپنی دولتوں پہ دنیا کے بے شمار بدعقیدوں کو بہت ناز ہے، گھمنڈ ہے۔ یہ لوگ ایک چھوٹی سی خانقاہ سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، دارالعلوم دیوبند میرے پاس، ندوہ میرے پاس، اور صاحب عقل کنواں کا بہت بڑا مدرسہ جس میں 50,000 بچے پڑھتے ہیں، ان کے سارے شعبوں میں وہ ہمارے پاس، عرب کے سارے ممالک وہ ہمارے پاس۔ انہیں بہت ناز ہے اپنی حکومت پہ، اپنے اداروں پہ، اپنے مدرسوں کے بچوں کی تعداد پہ، کتابوں کی پرنٹنگ پہ، طباعت پہ بہت انہیں ناز ہے، گھمنڈ ہے۔ ہمیں غریب، مفلس، بے کس، مجبور، جاہل، الہڑ، غسیلہ، یہ سب کہتے ہیں وہ لوگ۔ قبر پجوا، مشرک، حرمین طیبین میں چھپ چھپا کے چوری چھپے نماز پڑھنے والا، جماعت کے وقت میں باتھ روم جانے والا، نہ جانے جی بھر کے کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم بھی سہارنپور میں پیدا ہوتے ہم بھی وہی کچھ کہتے، ہم بھی اگر سعودی نزدی حکومت کے سائے تلے عرب ممالک کے کسی وہابی گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہم بھی وہی کہتے، ہم بھی اگر لکھنؤ میں پیدا ہوتے، ہم بھی اگر ندوہ میں پڑھتے، ہم بھی اگر عقل کنواں میں پڑھتے، ہم بھی دہلی میں پیدا ہوتے کسی وہابی گھرانے میں تو ہم بھی وہی کچھ کہتے۔ اور الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں بہار کے دیہات میں، اور حرمین طیبین میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ کے کہتے، الہی تیرا احسان کہ تو نے ہمیں بدعقیدگی سے بچایا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں ابھی صحیح مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس مسلک پر مضبوطی سے قائم رہنا اس فتنے کے زمانے میں بہت مشکل کام ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو لوگ حرم شریف کے امام کی قرأت سنتے ہیں، جب وہ قرأت کے دوران روتے ہیں، جب آدمی کا حال خراب ہوتا ہے، اس وقت آدمی کی سوچ کیسے بدلتی ہے، اس وقت آدمی کے دماغ میں کیا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ حضور کہ اتباع سنت پہ خطاب کرتے ہیں عربی میں، اہل سنت و جماعت کا جب وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میں اہل سنت و جماعت کا صحیح فالوور ہوں، جب وہ یہ سب باتیں کرتے ہیں لوگوں کا دل ہل جاتا ہے۔ تو ایسے میں بے شمار لوگ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد وہاں کی چمک دمک کو دیکھ کر 2 4 10 سال آتے جاتے تو سن نہیں رہتے،
لیکن اخیر میں وہ لوگ بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اس دور میں صحیح سنی بنا رہنا اتنا مشکل کام ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کچھ سوچتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ فکر کرتے ہیں، جن کے سینے میں قوم کا، سنیت کا، اسلام کا درد ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے، چونکہ ہر گھڑی اسی سوچ کی وجہ سے سرکار امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تھے۔ بغداد محلہ میں بادشاہ وقت کی ناک کے بال تھے آپ، ان کا داہنا بازو تھے آپ۔ جب مملکت اسلامیہ کا فرما روا اور تاجدار جب بغداد کی کرسی پہ بیٹھتا تھا، ان کے داہنے بازو میں امام غزالی بیٹھتے تھے۔ وہاں کے سارے علماء پہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب پر فوقیت رکھنے والے امام غزالی، لیکن وہ سوچ کے بیمار پڑ گئے۔ بغداد میں روزانہ مناظرے ہو رہے تھے، روزانہ بحثیں ہو رہی تھی، اور وہ بہت بڑے مدرسے کے صدر نشین تھے، بہت بڑے مدرسے کے صدر اعلیٰ، پرنسپل، ساری عزتیں ان کو حاصل تھی علماء کے درمیان، حکومت کے کارندوں کے درمیان، پورے عراق میں، لیکن اندر سے اس قدر کھل چکے تھے کہ بیمار پڑ گئے۔ ایک تلاش تھی اندر میں، ایک جستجو تھی اندر میں، الہی تمانیت قلبی کی دولت دے دے، یعنی دل مطمئن مل جائے۔ ان بحثوں، ان مباحثوں، ان مناظروں، ان مجادلوں اور صدارت کی کرسی کی طلب نے، جاہو ہوس کی طلب نے، پیسوں کی بھیڑ بھاڑ میں، عمدہ لباس کے مقابلے میں خوشی نہیں ہے۔ اسی تلاش میں، اسی جستجو میں وہ اندر سے بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے خوشی کی تلاش میں، تمانیت قلبی کی تلاش میں، سچی خوشی کی تلاش میں، حقانیت اور ریئلٹی اور واستوکتا کی کھوج میں بغداد کی عزت کی کرسی کو ٹھوکر مار دی، صدارت کی کرسی کو ٹھوکر مار دی، درویشی کی گدڑی پہن کر نکل گئے بغداد سے، بیت المقدس میں جا کے جھاڑو لگانے لگے تاکہ میرا کوئی شناسا نہ ہو، کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو، کوئی میرا جاننے والا نہ ہو، کوئی مجھ کو سلام نہ کرے، کوئی میرا ہاتھ نہ چومے، کوئی میرا پاؤں نہ چومے، کوئی مجھے عزت نہ دے۔ ان ہاتھ چومنے والوں کی بھیڑ بھاڑ میں نفس موٹا ہو گیا ہے، سچائی کی تلاش میں، روحانیت کی تلاش میں، راہ سلوک کی جستجو میں، تنہائی کی زندگی بسر کرنے کے لیے نکل گئے بغداد سے۔ کوئی ہوگا جو عزت کی کرسی کو ٹھوکر مار دے، کوئی ہوگا جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے کو آج یہاں چند جھولا چھاپ لیڈر کی جھولا اٹھانے میں لوگ فخر محسوس کرتا ہے، سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے اور اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو مکھ منتری کے ساتھ میرا فوٹو ہے، یہ دیکھو پردھان کے ساتھ میرا فوٹو ہے، یہ دیکھو فلاں ایم پی کے ساتھ میرا فوٹو ہے۔ ایسی چھوٹی سوچ رکھنے والوں کو سچی خوشی کیا مل پائے گی؟ بادشاہت کی کرسی کے بازو میں بیٹھنے والا اس کی عزت کو ٹھکرا دے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ لا عیش الا عیش الاخرہ، لا خیر الا خیر الاخرہ۔ آقا دو جہاں مسجد نبوی کی اینٹ اپنے ہاتھ سے ڈھوتے تھے، صحابہ اکرام نے کہا سرکار ہم غلام کس دن کے لیے، آپ تشریف فرما ہو، یہ کام آپ کا غلام کرے گا۔ حضور کہتے نہیں میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، اور حضور جب پتھر اٹھاتے تو کہتے لا عیش الا عیش الاخرہ، لا خیر الا خیر الاخرہ، آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام، بھلائی نہیں ہے مگر آخرت کی بھلائی۔ سرکار امام غزالی سے پوچھیے، وہی آخرت کی بھلائی، آخرت کے آرام کی جستجو نے اندر سے ان کو بیمار بنا دیا۔ بغداد کی ساری عزتوں کو چھوڑ کر ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے، جھاڑو لگاتے، وہاں مسجد میں کوڑا کرکٹ صاف کرتے۔ اس میں جو سکون ملا، اسی گمنامی کے زمانے میں امام غزالی نے احیاء العلوم شریف ایسی مائع ناز تصوف کی کتاب آپ نے تصنیف فرمائی کہ قیامت تک تصوف اور سلوک کی دنیا میں آج تک تو اس کتاب کا جواب نہیں آیا، ممکن ہے کہ قیامت تک احیاء العلوم شریف کا جواب نہ آ سکے۔ ایسی معرکۃ الآراء کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، ان سے پوچھئے دین کا درد کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھئے سچائی کی خوشی میں عزت، دنیاوی عزت کو تیاگا کیسے جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ رہ کر لباس کی چمک دمک اور بھیڑ بھاڑ میں
رہنے والوں کو ممکن ہے کہ وہ درد نہ آئے، لیکن جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں، جو لوگ قوم مسلم امت مسلمہ کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں، جو لوگ ایک گمراہ مولوی کے پیچھے لاکھوں آدمی جو نماز پڑھتا ہے، جو ان کی بدعقیدگی کو نہیں جانتا، اسے ہم کبھی کافر نہیں کہہ سکتے، مگر جو امام بدعقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا وہ نہیں جانتا کہ وہ امام کا عقیدہ کیسا ہے، وہ نہیں جانتا کہ حفظ الایمان میں کس نے کیا لکھا ہے، اسے معلوم ہے کہ تقویۃ الایمان کس کی تصنیف ہے، اسے نہیں معلوم کہ صاحب براہین قاطیہ کس نے لکھی ہے۔ وہ صرف بھیڑ بھاڑ مسجد کو دیکھ کر یہ سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو لاکھوں لوگ بدعقیدوں کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ درد ان کو ستاتا ہے جو لوگ ان سچائی پہ غور کرتے ہیں۔ اسے کافر کبھی نہیں کہیں گے جنہوں نے ان گستاخوں کی تحریر کو جو نہیں جانتے، ان کی بدعقیدگی سے جو باخبر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سرکار دو جہانی سلام کے مصلی پہ 40 سال سے جو نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے کروڑوں لوگوں نے آج تک نماز ادا کی، بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں اس مصلی امامت پہ، سرکار کے مصلی پہ ایک بدعقیدہ آج 40 سال سے نماز پڑھا رہا ہے، 80 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے پوچھئے جب اس مصلی کی یاد ان کے دل میں آتی ہے ان کے دل میں کیا درد ہوتا ہے۔ ہاں، یہ درد سرکار مفتی اعظم ہند کے دل میں پیدا ہوا، انہوں نے کہا الہی تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ درد مند بہت فکر مند رہتے ہیں، اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں بہت بڑے بڑے خطیبوں کا بیٹا وہابی ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑے پیر طریقت کا بیٹا دیوبندی ہو رہا ہے، بہت بڑے گھرانے کا بچہ وہ بھی دنیا داروں کی صحبت میں رہ کر کے دیوبند کا چکر لگا رہا ہے۔ اس لیے اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ اعلی حضرت کا فالوور ہے، وہ اس پر گھمنڈ اور ناز نہیں کرے، بلکہ میں تو پورے بھارت یہ پیغام دیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے اللہ رب العزت کا یہ احسان ماننا کہ الہی تو نے اس بھیڑ بھاڑ میں مجھے گمراہ بدعقیدہ وہابی نہیں بنایا، تیرا احسان کہ تو نے مجھے اعلی حضرت کا عاشق اور دیوانہ بنایا۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی چونکہ آج علم کی کمی کا دور ہے، لوگوں کے پاس علم ہے نہیں، پیر صاحب کا بیٹا پیر صاحب بن گئے، مولوی صاحب کا بیٹا مولوی صاحب بن گئے، ایک بیٹا نوکری کر رہا ہے دلی میں پولیس میں، باپ مر گیا، سارے مریدوں نے بیٹھا کے اس پولیس کو لا کر آپ کی گدی نشی بن جائیے، سجادہ نشی ہو جائیے۔ ظاہر سی بات ہے جو جاہل کبھی پڑھا نہیں لکھا نہیں، انگریزی پڑھا، اب باپ کے مرنے کے بعد ان کے مریدوں نے ان کو گدی نشی بنا دیا۔ جو گدی نشی بولنا تک نہیں جانتا، جو گدی نشی دعا کرنا تک نہیں جانتا، جو گدی نشی کچھ جانتا نہیں، وہ مریدوں کی کیا تربیت اور رہنمائی کر پائے گا؟ ایسے زمانے میں جبکہ علم دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے، جہالت کا راج قائم ہو رہا ہے، ایسے دور میں بہت سارے لوگ سنی ہیں تو اپنے آپ کو غرور سے کام لے کر کہتے ہیں کہ میں گھر میں جنت میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے۔ اسلامی سوچ یہ نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں میں جنت جاؤں گا، اسلامی سوچ یہی ہے جس طرح سرکار سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے دنوں میں ان کی کمر جھک گئی اور اسی حالت میں بھول گئے ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ جوان ہے آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ کہا ایک حادثے نے میری کمر جھکا دیا۔ کہا وہ کون سا حادثہ تھا؟ کہا میرے بچپن کے 3 استاد وہ بہت بڑے عبادت گزار، صائم الطہر اور قائم اللیل تھے، لیکن مرنے سے پہلے تینوں کا خاتمہ خراب ہو گیا۔ ایک یہودی ہو کے مر گیا، ایک نصرانی ہو کے مر گیا، ایک مجوسی ہو کے مر گیا۔ شیخ سفیان ثوری محدث کبیر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ان تینوں عبادت گزاروں کا خاتمہ میں نے خراب دیکھا ہے، تب سے اسی فکر میں مبتلا ہو جب اتنے بڑے اہل علم، اتنے بڑے بڑے صاحبان جبو دستار اور صاحبان تقوی کا یہ حال ہو گیا، میرا کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں محدث کبیر عالم اسلام کے بہت بڑے شیخ کبیر سفیان ثوری کہتے ہیں کسی صدمے سے میں نڈھال ہوں، اسی حادثے نے میری کمر جھکا دیا۔ اب میں صرف ایک ہی دعا رب کریم سے کرتا ہوں، الہی کچھ رہے یا نہ رہے تو احسان فرماتے ہوئے مرتے وقت میرے ایمان کو سلامت رکھنا۔ یہ بہت بڑے محدث کی یہ فکر ہے، مگر کیا کریں؟ جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو درس گاہوں میں ہنستے ہوئے، جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو سنیوں کی محفل میں سینہ تان کے بیٹھتے ہوئے، جب میں دیکھتا ہوں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، یوں ہی صرف
خالی قولی دعوے پہ نازا ہے تو ان کی حالتوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ میری قبر گہری کر دینا تاکہ میں کھڑے ہو کر سرکار کو میں سلام پیش کر سکوں۔ ایسا نہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت نے یہی وصیت کی تھی، یہ وصیت ان متقیوں کے امام کی ہے جنہوں نے جوان ہونے کے بعد سے لے کے وقت وصال تک جن کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی، یا اس متقی کی وصیت ہے، اس سرکار اعلیٰ حضرت کی یہ وصیت ہے جنہوں نے پوری زندگی میں اپنے قلم اپنے دستخط کے ساتھ کبھی لفظ خان نہیں لکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ فتویٰ رضویہ کے سارے ہزاروں فتوے کو آپ دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ احمد رضا قادری برکاتی حنفی اپنے آپ کو لکھا، کہیں بھی کسی بھی تحریر میں احمد رضا خان آپ نے خان کا لفظ نہیں لکھا۔ پوچھا کسی نے محبت میں کہ سرکار لفظ خان آپ نے اپنے نام سے کبھی نہیں فرمایا، کبھی نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے لفظ خان سے لکھنے سے اس لیے میں نے پرہیز کیا، لفظ خان سے گھمنڈ اور کبر کی بو آتی ہے۔ اللہ پوری زندگی اپنے آپ کو قلم سے کبھی لوگوں نے خان کہا اور آج تک لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت خود سے بریلی کا اسٹیشن گواہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت ٹرین آنے میں لیٹ تھی، وہاں کے اسٹیشن ماسٹر نے آپ کے لیے وہ شاندار کرسی پیش کی، آپ کرسی پر بیٹھے، آپ بیٹھنا نہیں چاہتے لیکن جب تک آپ بیٹھے رہے آپ نے اپنی پیٹھ کرسی سے نہیں لگائی، آپ نے اٹھ کر کے یہی کہا اس کرسی متکبرانہ کرسی ہے اس لیے میں نے اپنی پیٹھ کرسی سے نہیں لگائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ماہ رمضان میں حالت اعتکاف میں آنے والے بچے کے پان کے لانے میں تاخیر ہوئی، آپ نے غصے میں ایک چپت مار دی، سحری کے وقت میں آپ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے معافی مانگی، اس کے بعد آپ نے اس کے ہاتھ کو لے کر اپنے سر پہ مارا جس جگہ آپ نے ان کے سر پہ تماچا لگایا تھا۔ یہ احساس ہے، یہ خوف اللہ کا، آپ نے پوری زندگی اعتکاف چونکہ سرکار کی بہت بڑی پیاری سنت ہے کہ سرکار وقت وصال تک ہر سال اعتکاف آپ کرتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی اعتکاف میں پابندی سے بیٹھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سرکار کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر اس قدر عمل فرماتے جس کو عام لوگ بڑے بڑے لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، یعنی ماہ جون اور اپریل اور مئی کی گرمی میں آپ نے جبکہ ایک طرف گرمی حالات کی گرمی موسم کی گرمی، لیکن اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اس گرمی میں بھی امامہ کے ساتھ ساری نمازیں آپ نے ادا کی، جو کہ امامہ کے ساتھ نماز پڑھنا سرکار کی پیاری سنت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کے سامنے وہ حدیث تھی کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی رائی کے دانے کے برابر جس کے سینے میں گھمنڈ رہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یا کسی غوث کسی قطب کسی ولی کا بیان نہیں ہے، تمام اخواص کے سردار، تمام اقطاب کے امام، تمام ولیوں کے سردار، باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار کا قول ہے۔ سرکار کہتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر جس کے سینے میں گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے کہ سرکار ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ایک آدمی کی تمنا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، ایک آدمی کی خواہش ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو، کیا سرکار یہ گھمنڈ میں داخل ہے کیا؟ اگر حضور کہہ دیتے ہاں تو قیامت تک مصطفیٰ کے غلام کے لیے وہ لباس پہننا، وہ جوتا پہننا، عمدہ لباس پہننا یہ حرام ہو جاتا اور کبھی سرکار کے غلام نہیں پہنتے۔ لیکن نہیں، اسلام ایک آفاقی مذہب، ایک یونیورسل مذہب، مائنر سے مائنر، میجر سے میٹر، سارے پرابلمز کا سولوشن دینے والا مذہب، اور اسلام کا سارا قانون وہی ہے جو سرکار دو جہاں نے اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے پریکٹیکل وے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے کہا کہ زندگی میں سادگی کو داخل کر لے، سب سے پہلے حضور نے سادگی کو داخل کر کے لوگوں کو دکھلایا۔ حضور نے نمازوں کی پابندی کا درس دیا تو سرکار دو جہاں نے سفر میں، حضر میں، میدان جنگ میں نماز پڑھ کے دکھلایا۔ آقا دو جہاں نے کہا کہ جو تواضع کے طور پر اچھا کپڑا پہننا چھوڑ دے قیامت کے دن اللہ اس کو ریشمی حلہ پہنائے گا، تو سرکار دو جہاں نے اپنی زندگی میں ایسا لباس استعمال فرمایا کہ بعد وصال حضرت عائشہ نے جب صحابہ کرام کے سامنے سرکار کی چادر انور کو رکھی تو سرکار کے صحابہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ اس کمبل کو دیکھ کر جو بظاہر دنیاوی قیمت
قیمت کے اعتبار سے معمولی کمبل جس کے کھردرے پن کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگے. آقا دو جہاں نے فرمایا تھا لا تتخذوا السیئۃ فترغبوا فیہا، دنیا کے مال کی خریداری کے پیچھے مت پڑو ورنہ تم اس کے حریص ہو جاؤ گے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے. آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ زمین کا خریدنے والا 500 ایکڑ زمین خریدنے کے بعد بھی سنتوشٹ نہیں ہوتا، وہ مزید خریداری میں دن رات پاگل بنا رہتا ہے. 2-4-10 مکان بنانے والا اسے پوچھے کہ سیٹسفائیڈ ہو تم، وہ مزید مکان کے بنانے کی ہوس اپنے سینے میں رکھتا ہے. حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا لا تتخذوا السیئۃ، یعنی مال و اسباب کی خریداری کے پیچھے مت پڑنا، فترغبوا فیہا، اس کی طرف مائل ہو جاؤ گے. حضور نے کہا تھا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے. حضور نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایک اجنبی رہتا ہے. سرکار کہتے ہیں وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. حضور نے جب یہ بات کہی تو سرکار دو جہاں کا وضو ٹوٹا. آپ پانی کے پاس جانے سے پہلے آپ نے تیمم فرمایا. صحابہ کرام نے کہا سرکار پانی تو بالکل قریب تھا. آقا دو جہاں کہتے ہیں کیا خبر کہ پانی کے قریب جاتے جاتے میں زندہ رہو. سرکار دو جہاں نے کہا کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. آقا دو جہاں نے پریکٹیکل وے میں ساری باتیں بتا دی. میدان جنگ کیسے ہوتی ہے اور اس جنگ میں عورتوں، بیماروں اور بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے. تو دشمنوں پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کے بچوں، ان کے بوڑھوں، ان کے بیماروں اور ترک دنیا کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتا ہے، یعنی صلح کے ٹیبل پر بیٹھ کر صلح کیسے ہوتی ہے، میدان جنگ میں جنگ کیسے ہوتی ہے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹانا کیسا ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کا سودا سلف بازار سے خرید کے لا کے دینا کیسا ہوتا ہے. یعنی سراپا اسلام جس کو سمجھنا ہو وہ آقا دو جہاں کی بایوگرافی پڑھ لے. ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک پیش ہونے والا کوئی بھی گوشہ ہو، حضور نے کسی گوشے کو تشنہ تکمیل نہیں رکھا، اپنی پوری زندگی میں سارے پرابلمز کا حل دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ دانشور کہنے والا کہتا ہے greatness of purpose, smallness of means and astounding result. If these are three criteria of human genius, who could dare to compare in modern history with Prophet Muhammad? وہ کہتے ہیں مقصد کی بلندی، وسائل کی تنگی، حیرت انگیز نتیجہ. اگر یہ کسی مہان انسان کی پہچان ہے، کون ہے انسانی تاریخ میں جو مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ وہ کہتے ہیں all standard by which human greatness may be measured, is anyone greater than he؟ یعنی انسان کی عظمتوں کو جانچنے کا جتنا بھی پیمانہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر لامارٹن کہتے ہیں ان تمام پیمانوں کو سامنے لایا جائے، ان تمام میزرمنٹ، ان تمام پیمانوں کو، ان سارے پیمانوں پہ جانچا جائے اور دیکھا جائے کون ہے جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آ سکے. اس کا تمام پیمانوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے ہر لحاظ سے آقا دو جہاں اس روئے زمین کے لاجواب اور انکمپیریبل انسان ہے. سرکار اب بات چونکہ اس پر تو بے شمار تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن صرف میں آج اتنا کہنا چاہتا ہوں آقا دو جہاں کا یہ فرمان ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جن کے سینے میں گھمنڈ ہوگا. اب صحابہ کرام نے کہا کہ سرکار میری ایک آدمی کی خواہش ہے کہ اچھا کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو، کیا یہ گھمنڈ میں داخل ہے کیا؟ حضور کہتے ہیں لا لا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. کیا مطلب؟ اچھا کپڑا پہنا گھمنڈ نہیں ہے، اچھا جوتا پہنا گھمنڈ نہیں ہے، تو گھمنڈ ہے کیا؟ حضور آگے کہتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس. سرکار کہتے ہیں گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ گھمنڈ ہے. ایک آدمی چاہے ہزار شہرت کی بلندی پہ پہنچ جائے، لیکن جیسے ہی ان کی زبان نے خطا کی، ان کے قلم نے خطا کی، اور جیسے ہی کسی نے اس کو یاد دلایا فوری سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے سامنے فوراً سرنڈر کر جانا. گھمنڈ اور غرور نے آج کی تاریخ میں نہ جانے کن کن جگہوں کو تباہ نہیں کیا. مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، مسلمانوں کی سوسائٹی، عام بازاروں، ہر جگہوں پہ اسی لفظ
لفظ غرور نے سماج سے رونق کو چھین لیا، سماج سے خوشی کو چھین لیا، اسی لفظ گھمنڈ نے مدرسوں، اسکولوں اور کالجوں سے اتحاد، اتفاق اور ہماری ترقی کو چھین لیا۔ سرکار کی ایک حدیث، ہمارے بزرگوں کا عمل، یہ ہماری زندگی کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول کا نام ہے، سرکار دو جہاں کی سنتوں کے اس مبلغ اور داعی کا نام ہے، جن کی تحریروں کو آپ کھول کے دیکھیں، فتویٰ رضویہ سے لے کے ساری کتابوں تک، ہر کتابوں میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ، اس کے بعد سرکار کی حدیث، ایک حدیث نہیں بلکہ 10 صفحے میں 150 احادیث، 40 صفحے والی کتاب میں 200 احادیث کریمہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو بتایا کہ حضور کا پیغام، حضور کا سندیش، حضور کا میسج کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا نام جیسے جیسے تاریخ میں دوسروں کی کتابیں، دوسروں کے بارے میں پڑھتا ہوں، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کا نام دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ نے جو عزت دی ہے مذہب اسلام، مذہب اہل سنت و جماعت کے قادم مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت کو، کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کا نام شہرت کے افق کی صورت سے بھی زیادہ نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، شہرت دینے والا اللہ ہے، ہزار حاسدین دبانا چاہے، دبانے والا خود دب رہا ہے، اور جن کو دبانے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا جا رہا ہے۔ بریلی سے اٹھنے والا احمد رضا آج سارے عالم عرب میں، عالم اسلام میں چھا رہے ہیں۔ اس محسن کی تعلیمات کو غور سے پڑھ کر ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، ان کے کیریکٹر سے روشنی حاصل کرنا، ان کی تعلیمات سے سبق حاصل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس مشن کو آگے بڑھانا، اس مشن کو لے کے دور تک جانا، اپنے رشتہ داروں احباب کو پہنچانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ہماری مدد کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ سرکار دو جہاں نے پوری زندگی، آپ نے جو مذہب اسلام کی تبلیغ گزاری، سرکار کے اصحاب، تابعین، ائمہ مجتہدین اور اعلیٰ حضرت کی پوری 67 سالہ زندگی اسی ایکٹیویٹیز کی عبارت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں آپ نے ملازمت اور نوکری نہیں کی، اپنے ہی گھر میں رہ کر، اپنے والد گرامی سے پڑھ کر، اپنے ہی گھر میں رہ کر زندگی کے آخری ایام تک مذہب اسلام کا کام کیا، تو انہوں نے مذہب کا کام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے نام کو مٹنے دے گا کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ بریلی میں اب کچھ نہیں ہے، وہ آنکھیں کھول کر اب ارسلان میاں کو دیکھ لے کہ آج اب اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم ہند کے بعد حضور تاج الشریعہ، لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کے بعد کیا رہے گا بریلی میں؟ وہ آنکھیں کھول کے دیکھیں اور کان کھول کے سنیں کہ تاج الشریعہ کا جانشین اور اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث اور مرکز اہل سنت کی آبرو بچانے والے کو اللہ نے ارسلان کی صورت میں پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کی، اس خانوادے کے سارے افراد کی عزت کو سلامت رکھے، اور دنیا کے سارے سنیوں کے اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔